السلام علیکم سر، جو آپ نے بولا تھا نا کہ وہ بکرے کو کالکوریکس کے بعد بھی لوز موشن نہیں لگے، تو اس کو آپ نے بولا تھا کہ پیشاب کے راستے تھوڑا تیل دے دیں. وہ میں نے تیل دیا تو اس کو یہ ہے کہ اس نے پہلے مینگن کی اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب اس نے جلاب کی ہے. تو اب اس کی مینگن جو ہے وہ تھوڑی ٹھیک ہو رہی ہے. تو میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو تھنڈر دے دی، پیٹ کے کیڑوں کی دوائی، کیونکہ وہ مٹی وغیرہ کھا رہا تھا. تو ابھی تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، اگر وہ پیشاب وغیرہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ تیل دے دیں اس کو پیشاب کے راستے تھوڑا، یا اور کوئی دوائی ہے آپ کی معلومات میں تو پلیز ذرا بتا دیں. کیونکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بکرے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے، پیشاب چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے پیٹ کو اوپر نیچے اٹھا کے کرتا ہے کہ جیسے کوئی تکلیف ہے اس کے پیٹ میں. تو پرسوں تو اس نے کالکوریکس جب دیا تھا جراب کیے تھے، تو اس کے بعد پھر جو ہے پھر نہیں کیا اس نے منگنی وغیرہ کی. ابھی بھی کی ہے اس نے منگنی، مگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو تکلیف دے رہی ہے اندر پیٹ کے. تو اس بارے میں کچھ اگر سمجھ ہو آپ کو تو. السلام علیکم، کیا حال چال ہیں بھائی جان؟ ٹھیک ہے بھائی. آپ محترم ہیں ہمارے لیے. بات یہ ہے کہ یار دو کشتیوں میں نا سوار نہیں ہوتے ہیں، وہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر بندہ دو کشتیوں میں بندہ سفر نہیں کر سکتا، کشتی ایک ہی پکڑنی پڑتی ہے. پیر بھی ایک ہی پکڑنا پڑتا ہے، ڈاکٹر بھی ایک ہی آپ کو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر ایک سے ایڈوائس لے رہے ہیں تو پھر آپ ان کی ایڈوائس کو سنیں اور ان کے اوپر چلیں، ٹھیک ہے. اور اگر کسی دوسرے سے ایڈوائس لے رہے ہیں تو پھر ان کی سن کے چل لیں. تو دو جگہ سے آپ علیحدہ علیحدہ ٹریٹمنٹ لے کے علیحدہ علیحدہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. میں ابھی اس میں کچھ بھی آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا. آپ نے جن بھائی سے ڈاکٹر سے ایڈوائس لی ہے، جن کے کہنے پہ آپ نے ڈیورمنگ کی ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، ان کو بتائیں میں نے یہ دوائی دی ہے اس طرح، اور یہ میرے جانور کی کنڈیشن ہے، تو مجھے بتائیں ابھی کیا کروں. ان کو ویڈیو بنائیں جانور کی، ان کو سینڈ کریں، ان کو بتائیں، وہ جو پھر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں آپ اس کے مطابق پھر چلیں. جی جی بھائی جان، آپ کی بات بالکل سولہ ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری ڈاکٹر اتنا کہاں سینس رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آتے بھی کدھر ہیں. تو کل بھی آئے تھے، انہوں نے چیک کیا تھا پیٹ پہ ہاتھ لگا کے. تو ڈیوارمنگ کے لیے بھی انہوں نے نہیں بولا، میں نے ہی ان کو بولا، کیونکہ میں نے بھی نیٹ پہ دیکھا کہ جب بکرا مٹی کھاتا ہے تو اس کو ڈیوارمنگ کی ضرورت ہے، اور کیلشیم منرل کے جو ہوتی ہیں اس کی ضروریات وہ کم ہوتی ہیں. تو اس کے لیے میں نے پھر ڈی سی پی پاؤڈر میں مرغیاں بھی رکھی ہوئی ہیں تو مرغیوں کے لیے لایا تھا. تو میں نے بولا چلیں ڈی سی پی پاؤڈر بھی اس کو ڈال دیتے ہیں. اس سے پوچھا تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، ڈی سی پی پاؤڈر بھی آپ اس کو دے دیں. تو مگر مسئلہ یہ ہے نا، آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ ایک ہی آدمی سے ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے، اور بات یہی ہے کہ جس کا جانور جو بیمار ہو نا تو تکلیف اسی کو ہوتی ہے نا. اس میں ڈاکٹر کو یا کسی دوسرے آدمی کا تو کوئی نقصان نہیں جا رہا. تو اس لیے وہ آدمی تو کہتا ہے کہ یار میں 1000 آدمی کو بتاؤں. تو السلام علیکم سر جی. پرابلم یہ ہے نا کہ جو انجیکشن آپ دیتے ہیں کوئی بھی، یا کوئی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے 24 گھنٹے 48 گھنٹے. کوئی انجیکشن 48 گھنٹے تک اپنا اثر رکھتا ہے، کوئی انجیکشن دیتا ہے 24 گھنٹے تک. کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں وہ 3 دن تک ان کا اثر ہوتا ہے. تو یہ اس لیے تھوڑا سا ہم پرہیز کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھائی ایک جگہ سے دوائی لے رہے ہیں، دوائی لے کے انجیکشن لگا رہے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ ہے آپ نے صبح سے اس کو کیا انجیکشن لگا دیا ہے، کون سا ٹریٹمنٹ دیا ہے، کون سا اینٹی بایوٹک آپ لگا چکے ہیں، اور ابھی میں کوئی آپ کو بتاؤں گا وہ آپ لگائیں گے تو یہ نقصان ہو جاتا ہے، اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک جگہ سے آپ ٹریٹمنٹ کر لیں. اگر وہ ڈاکٹر کو بلایا ہے، دکھایا ہے، اگر اس نے کوئی انجیکشن لگایا ہے تو میں ابھی فی الحال آپ کو اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. آپ اس کا ٹمپریچر نوٹ کریں اور یونین کا مجھے بتائیں کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، پیشاب وغیرہ اس کا ٹھیک آ رہا ہے، کوئی بلاکیج تو نہیں ہے، رک کے تو نہیں کر رہا. نہیں سر، چھوٹا پیشاب تو صحیح کر رہا ہے بالکل. بس خالی چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے پیٹ کو جو جہاں میں نے ہاتھ لگا کے بتایا تھا نا، یہ اوپر نیچے کر رہا ہے، صرف وہ کر رہا ہے. مگر چھوٹا پیشاب جو ہے اچھی تعداد میں اور صحیح، یعنی کہ جس طرح نارمل پریشر سے نکلتا ہے نا بکروں کا، اسی طرح نکل رہا ہے. اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ نکل رہا ہو تو آدمی بولے یار کہ اس کو شاید کوئی تکلیف ہے. تو پیشاب کے راستے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور چھوٹے پیشاب کے اور بڑے پیشاب کے بھی راستے میں میرے حساب میں کوئی تکلیف نہیں ہے. تو میں نے تیل وغیرہ پھر بھی ڈالا، اس کو صبح سے 2 دفعہ ڈال چکا ہوں
کہ بھائی میں نے اس کو ٹھنڈر دی ہے تو شاید اگر کچھ پیٹ کے کیڑے ہیں تو راستے میں کوئی چیز، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جانور مٹی کھا لیتا ہے تو اس کا پیٹ بند ہو جاتا ہے، اندر نالیاں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں، تو وہ اگر کہیں کوئی بندش ہے تو یہ زور لگا رہا ہے تو وہ کچھ نکلے، یعنی کہ پریشر لگا کے، اس وجہ سے میں اور جب پیشاب کرتا ہے تو پھر پیٹ کو اوپر نیچے کرتا ہے تو پھر پیچھے سے راستے سے بھی زور لگاتا ہے تو ہوا نکلتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بھائی یہ پیچھے کی طرف سے بھی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یہ کہ نکل نہیں رہا، اور کبھی کبھی منگنی بھی نکل جاتی ہے، تو مگر یہ کہ اب وہ اللہ ہی جانے، یا کوئی جو سمجھدار انسان ہے جس کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہے وہ جانے کہ اس کے کیا پرابلم کیا ہے اس کے اندر۔ ڈاکٹر نے بھی ایسے ہی پیٹ کو، جیسے میں نے ہاتھ لگایا اچھی طرح سے ہاتھ لگا کے دیکھا، بولا اس کے پیٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے۔ بھائی پرابلم تو ہے، مگر ڈاکٹر آپ ہو نا تو بتاؤ بھی نا کہ یہ پرابلم ہے اس کے اندر، کوئی سائنسی چیز بتاؤ کہ اس میں سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ناک میں درد ہے تو اس کی یہ دوائی ہے۔ بس وہ بولتا ہے پیٹ میں اس کا کوئی تکلیف ہے، اب تکلیف تو ہے، اب اس کا علاج بھی بتاؤ اور دوسرا یہ بھی بتاؤ کہ تکلیف کیا ہے۔ نہیں بھائی بس پیٹ میں اس کے درد ہے اور اس کو یہ دوائی دے دیں بس۔ تو ڈاکٹر آپ کو معلوم ہے سرکاری ان کو تنخواہیں ملیں گی، آپ کا جانور مرے یا زندہ ہو اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو مگر یہ کہ جس کا جانور بیمار ہو تو اس کی تو جان تو سولی بیٹ کی ہوتی ہے نا، تو پھر بھی آپ دیکھیں جو کچھ بہتر سمجھتے ہیں تو کچھ بتائیں۔ ٹیمپریچر بھائی اس کا بتائیں نا کیا ہے، ٹیمپریچر نوٹ کریں وہ مجھے بتائیں۔ جی سر ٹیمپریچر میں نے چیک کیا تو اس ٹائم 105 ہے ٹیمپریچر اس کا، مگر یہ بھی ہے اس میں کہ میں نے صبح سے اس کو دھوپ میں باندھا ہوا ہے، یعنی کہ 10 بجے دھوپ نکلی تھی تو ابھی تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہونے والے ہیں، تو یہ دھوپ میں بندھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کا جسم تھوڑا گرم ہو سکتا ہے، مگر کرنٹ جو ٹیمپریچر ہے اس کا اس ٹائم 105 ہے۔ جی سر آپ اس کو انکیور 10 لگائیں گردن میں ایک طرف، اور دوسری طرف ایم اے وائی کام لگائیں، ایز پر باڈی ویٹ لگائیں، اور ایم اے وائی کام اگر 3 سے 4 cc 5 cc آپ اس کو لگائیں، اور انکیور 10 جو ہے وہ 40 کلو باڈی ویٹ پہ 1 cc لگتا ہے، تو اس حساب وزن کے حساب سے اس کو لگائیں۔ جی ٹھیک ہے سر، میرے پاس انکیور 10 تو نہیں ہے ابھی، ایم اے وائی کام ہے میرے پاس گھر میں، اور بخار کے لیے فیونیل کا انجیکشن بھی ہے، اگر آپ وہ کہتے ہیں تو وہ لگا دوں، اور باقی یہ میرے پاس انجیکشن اس ٹائم گھر میں موجود ہے، ان میں سے اگر آپ کوئی بہتر سمجھیں تو وہ بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے جی، فیونیل آپ استعمال کر لیں اور ایم اے وائی کا یوز کر لیں، اور ٹیمپریچر اس کا مجھے پھر بتائیے گا شام میں چیک کر کے کہ کیا ہے، تو پھر اس کے مطابق دیکھ لیں گے۔ السلام علیکم، جی سر میں نے ابھی ٹیمپریچر چیک کیا تو 102 سے 1 پوائنٹ کم ہے، پورا 102 نہیں ہے، اس سے 1 پوائنٹ کم ہے، تو میں نے سر پہ بھی تھوڑا پانی ڈالا تھا کیونکہ بخار میں تھوڑا سا سر پہ پانی ڈالتے ہیں تاکہ اس کا ٹیمپریچر لو ہو، تو ابھی میں نے کہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کھا رہا ہے وہ، بس اپنی مرضی سے، چھلکا دیا بھوسا دیا وہ نہیں کھایا اس نے، تو تھوڑے سے پتے تھے وہ اس نے کھائے۔ سر جی آپ کے پاس اور بھی جانور ہیں یا صرف ایک اکیلا یہ بکرا ہے؟ آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو چھیڑیں نہیں، مہربانی کریں نا، آپ کیوں نہیں اس کی جان چھوڑتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا پانی ڈالیں سر پہ؟ پانی جانور کے سر پہ ڈالتے ہیں جب اس کو 106 سے اوپر بخار ہوتا ہے۔ آپ پلیز تجربے نہیں کریں، مہربانی کریں نا، چھوڑ دیں اس کی جان بکرے کی، کیا کہتے ہیں اس کو، مہربانی کر دیں بس اس کے اوپر، اس کے حال پہ چھوڑ دیں اس کو، دوائی آپ کو کہا دے دیں بس اس کو، اس کے بعد اس کو کچھ نہیں کریں، اس کو کھانا دیں بس جو دینا ہے، یہ بھوسے شوسے نہ ڈالا کریں، بھوسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بھوسوں سے نقصان ہوتا ہے جانور کا، یہ سمجھا کے ہم تھک گئے ہیں یار، آپ لوگوں کو اس سے مان لو اس بات کو، چھوڑ دیں یہ بھوسے وغیرہ، یہ نہیں ہے پتے آپ ٹھیک ہے دے لیں لیکن انتظام کریں نا یار بھائی، خشک لوسن کا کہیں سے جہاں سے بھی ملتا ہے ارینج کریں، وہ رکھیں اپنے پاس، وہ اس کے آگے رکھیں، یہ کھائے گا ونڈا ایک اچھا سا بنائیں، نہیں تو بازار سے بنا بنایا جو ملتا ہے وہ لے آئیں، وہ ان کو دیں صبح شام، دیکھیں گے سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اس کو کچھ کرنا نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ، بس اس کو کھانا دیں بس، پتے شتے جو ہیں اس کے آگے رکھیں جو ڈالتے ہیں آپ، نہیں تو چوکر اور چنے کا چھلکا وہ صرف اس کے آگے، صرف وہ مکس کر کے اس کے آگے رکھ دیں، پانی تازہ رکھ دیں بس، اور اس کو کچھ بھی آپ نہ دیں، یہ سیٹ ہو جائے گا، 1-2 دن اس کو ریسٹ دیں، اس کے اوپر تجربے نہیں کریں، مہربانی کریں۔ جی جی سر چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات بھی۔ وہ ڈاکٹر ایک دن آیا تھا نا، میری بکری کو بخار تھا تو وہ چیک اپ کیا تھا اس نے، تو وہ یہی 105 سے 104 کے درمیان تھا، تو اس نے بولا اس کے سر پہ تھوڑا پانی ڈال دو تو تھوڑا کم ہو جائے گا، تو اس نے خود بھی ڈالی، اگر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں تو اس پہ وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے جب انہوں نے PPR کی ویکسین کی تھی میری بکریوں کو،
تو خیر قصہ مختصر، تو ابھی چلیں یہ کھا رہا ہے اس ٹائم، میں نے وہ اس کو مکئی کا جو ہوتا ہے نا وہ کترا، گرین گرین والا ہرا والا، وہ میں اس کو کھلا رہا ہوں، یہ کھا رہا ہے۔ تو بھوسا وہ بھی نہیں کھا رہا ہے، کیا کہتے ہیں، چوکھر اور چھلکا نہیں کھا رہا ہے، اور پتے بھی وہ نہیں کھا رہا ہے۔ تو چلو ابھی یہ کھا رہا ہے کچھ نہ کچھ، تو ٹھیک ہے، میں دوائی نہیں دیتا ہوں، اور دوائی میں نے دی بھی نہیں تھی 3 دن سے، آپ کو میں نے بتایا نا، کوئی انجیکشن میں نے اس کو نہیں دیا تھا، اور صرف بس یہی جو کارکولیکس دی تھی، اور اس کے بعد یہ جو اپنی صبح تھنڈر دی ہے، بس اور کچھ نہیں دیا۔ تو ابھی ماشاء اللہ اچھا کھا رہا ہے، ٹیمپریچر بھی ٹھیک ہو گیا، چلو اللہ پاک رحم کریں۔ انکیور 10 بھائی، انجیکشن انکیور 10 جو ہے نا وہ آپ اپنے پاس ارینج کر کے رکھیں، لا کے اپنے پاس رکھیں، اور مجھے صرف وقتاً فوقتاً اس کا ٹیمپریچر آپ مجھے بتاتے رہیں۔ آپ نے پلیز اس کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں کرنا، آپ کا بکرا ویسٹ ہو گیا، آپ میرے سے بکرا لے لیجئے گا، میں آپ کو جتنے کا آپ کا بکرا ہے نا میں پے کر دوں گا۔ آپ پلیز اس کے ساتھ کوئی تجربہ آپ نہ کریں، بس مجھے اس کی کنڈیشن آپ بتاتے رہیں، جیسے میں آپ کو جون سا انجیکشن آپ کو بتاتا ہوں، جس ٹائم میں بتاتا ہوں وہ انجیکشن آپ لگا دیں، اور اس کو بس آپ نے آپ تجربہ کوئی نہیں کرنا، مہربانی میری آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ پلیز اس کے ساتھ تجربے چھوڑ دیں، اور انکیور 10 انجیکشن آپ اپنے پاس اویلیبل کر کے رکھیں۔ تو اور مجھے آپ نے اس کا ٹیمپریچر یہ شام کے ٹائم میں 9 بجے 8 بجے 9 بجے آپ نے مجھے ایک دفعہ اس کا ٹیمپریچر نیا لے کے بتانا ہے۔ جو خوراک آپ کو بتا رہا ہوں وہ مل سکتی ہے تو وہ رکھیں، نہیں تو جو بھی آپ کے پاس پتے وغیرہ اویلیبل ہیں وہ اس کو آپ دیں، نہیں تو چوکر خالی، اگر چوکر ہے وہ اس کے آگے چنے کا چھلکا نہیں ملتا، خالی چوکر رکھ لیں، وہ اس کے آگے رکھ دیں، اور پانی تازہ رکھ دیں، بس یہ رات آج اس کی گزار دیں، 1 دن 2 دن صرف میری بات مان لیں، پھر جو مرضی کیجیے گا، یہ بکرا آپ کا میں ہیلدی کر دوں گا، پھر آپ جو مرضی کرتے رہیے گا اس کے ساتھ۔ جزاک اللہ سر، اللہ آپ کو بہت دے، اللہ آپ کو بہت دے۔ تو آپ نے بات کر دی، بہت بڑی بات کر دی، تو بہت خوشی ہوئی اس بات سے۔ تو چلیں، میں انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کو دن میں 3 دفعہ یہ کہ اس کا ٹیمپریچر میں بتا دوں گا، اور میں کل صبح جا کے وہ انکیور 10 کا انجیکشن بھی اپنے پاس لے کے رکھ لیتا ہوں، پھر آپ نے جیسا اور جس ٹائم بولا اسی ڈوز کے حساب سے میں اس کو انجیکشن دوں گا اگر ضرورت پڑی تو۔ تو ابھی تو یہ مکئی کا ٹکڑا جو ہے یہ بہت اچھے سے کھا رہا ہے، تو الحمدللہ اس کی لگتا ہے کچھ بھوک کھلی ہے۔ چوکھر میرے پاس موجود ہے، چنے کا چھلکا میرے پاس موجود ہے، اور جو پیور چنا ہوتا ہے نا، چنے کی دال جو ہوتی ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ مکئی میں اس کو نہیں دے رہا ہوں، کسی بھی بکری کو یا بکرے کو مکئی میں نہیں ڈال رہا، صرف میں ان کو جو کتاوا دیتا ہوں نا اس میں بھوسا ہوتا ہے اور چوکھر ہوتا ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا یہ چنے کا چھلکا ہوتا ہے، اور چنے کی دال ہوتی ہے، یہ 4 آئٹم اس کے بھوسے میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پتے وغیرہ ہیں یا تھوڑا بہت یہ جو مکئی کا جو ٹوک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں ڈال دیتا ہوں تھوڑا سا، صرف یہی ہے، مگر زیادہ تر یہ ہے کہ وہ کتاوے پہ، باقی سب الحمدللہ 14 بکریاں ہیں میرے پاس، 13 بکریاں اور ایک یہ بکرا ہے، تو باقی سب الحمدللہ کتاوا بالکل ٹھیک ٹھاک کھا رہے ہیں اور ہیلدی ہیں۔ تو صرف یہ تھوڑا سا کچھ مستی کر رہا تھا، تو یہ بھی انشاءاللہ چلیں آپ کی گائیڈ لائن کے اوپر چلیں گے۔ پہلے بھی میں نے کوئی انجیکشن اپنی مرضی سے نہیں دیتا تھا، یا ڈاکٹر کو بلا کے یا ڈاکٹر کو ٹیمپریچر وغیرہ بتا کے کہ سر یہ ٹیمپریچر ہے اور یہ کنڈیشن ہے، اس ٹائم یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو وہ پھر جس طریقے سے بتاتا تھا اس طریقے سے میں کر رہا تھا۔ تو چلیں ابھی انشاءاللہ آپ کے جس طرح بولیں گے اسی طرح کر دیں گے، میں انجیکشن بھی لا کے رکھ دوں گا، اور جہاں تک رہ گئی بات پیسوں کی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، اللہ آپ کو بہت دے، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔